اب دیکھو سارے قرآن کریم کو دیکھو تو اس کا خلاصہ کہا جاتا ہے کیا ہے؟ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے نا. اگر سورہ فاتحہ پہ غور کرو تو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، ہے نا. اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے سورہ فاتحہ کو کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہے نا. اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی 2 سورت پڑھی نہ پڑھتے ہیں، دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی اور سورت نہیں، بس سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے کوئی نماز خالی نہیں، کوئی رکعت خالی نہیں، ہے نا. اس کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، اتنی اہمیت ہے. اس پر ذرا غور کرو کہ کیا ہے اس میں. 7 آیتیں ہیں. پہلی 3 آیتیں اگر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد و ثنا میں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کا ہے جو رب العالمین ہے، اور جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. تو پہلی 3 آیتوں میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کے معنی شکر وہ ہے. پھر آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. پورے قرآن کا گویا خلاصہ جو ہے وہ 2 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایک شکر میں اور ایک دعا میں. تو یہ سکھا دیا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو ان 2 خصلتوں کو اپنا لو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے دعا کیا کرو. یہ 2 بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرما دیے. یہ اس لیے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں اور اپنی سوچ کی گھڑی کو، اس کی سوئی ان 2 چیزوں کی طرف مرکوز کر دیں. جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ہے اور چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں. بس تو ہر وقت انسان کے دل کی سوئی انہی طرح. اچھا، اس کے لیے ضروری کوئی نہیں زبان سے کہے، آدمی زبان سے کہے شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا دل ہی میں شکر ادا کر لے. دل ہی میں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. تو دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. تو اگر دل میں تم شکر کر رہے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا عبادت تم نے کر لی. یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کہ جو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ دعا کی بھی بات یہ ہے کہ دل ہی دل میں دعا کر لو، یا اللہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، میں اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. تو یہ 2 چیزیں شکر اور دعا مل کر تمہاری پوری زندگی کے اندر قلب کی سوئی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کر دیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہے، عجیب و غریب دعائیں ہیں. ایک دعا ایک کائنات ہے معانی کی. ان میں ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. اے اللہ، میرے خیالات اور میری خواہشیں وہ آپ ان چیزوں کی طرف موڑ دیجئے جو آپ کو پسند ہیں، ان کی طرف موڑ دیجئے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ، میرے دل کے خیالات کو
وہ آپ کی خشیت اور آپ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دیجئے کہ میرے دل کے اندر خیالات جو آئیں وہ یہ آئیں. تو کوئی اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں یہ بات پیدا فرما دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. وہ تقوی اور وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ایک آسان وسیلہ یہ ہے شکر اور دعا. شکر اور دعا. اور شکر جو ہے در حقیقت ذرا سا اس کے لیے دھیان کرنا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے. عام طور سے ہم شکر ادا کرتے ہیں کسی ہماری ذاتی کوئی خواہش پوری ہو گئی، ذاتی کوئی منفعت حاصل ہو گئی، ذاتی کوئی لذت مل گئی، اس پر تو کبھی شکر ادا کر دیتے ہیں. اور اللہ بچائے جب شکر کی عادت نہ ہو تو اس پہ اللہ بچائے غفلت ہو جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیسے ہو؟ کہا بخیر، اچھا ہوں، ٹھیک ہوں. دوبارہ پوچھا بھئی تم کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہوں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا بھئی کیسے ہو، کس حالت میں ہو؟ کہا بخیر والحمدللہ، کہ میں خیر سے ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کہا کہ میں تم سے یہی سننا چاہ رہا تھا. یعنی یہ نہیں کہ بس ایک اچھی حالت کا بیان تو کر دیا، جس نے وہ اچھی حالت دی ہے اس کی طرف کوئی خیال نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کہ کس نے یہ اچھی حالت مجھے عطا فرمائی ہے. تو ایک تو آدمی بعض اوقات شکر اس پر تو کچھ ادا کر دیتا ہے الحمدللہ. اب مسلمان گھرانے میں آدمی نے پرورش پائی ہو تو بچپن سے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی پوچھے تمہاری طبیعت کیسی ہے تو کہو الحمدللہ ٹھیک ہوں. اپنی ذاتی لذت، ذاتی منفعت، اس کے اوپر تو کبھی شکر ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو دیکھو کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تمہیں تو نہیں لیکن پوری کائنات پر اللہ تعالی کی نعمتیں چھائی ہوئی ہیں. ان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. ساری کائنات پر جو ہے سورج نکل رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دن آتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، رات آتی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. ارے یہ ذرا بتاؤ کہ اگر سارے وقت رات ہی رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور روشنی نہ آتی تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں روشنی لے کے دیتا؟ تو کبھی سوچا تھا کہ رات جب آئے گی تو ہم شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ رات کا اندھیرا آ گیا، اور جب صبح طلوع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ روشنی آ گئی. ایسی جگہ ہیں دنیا میں جہاں رات ہی رات رہتی ہے مدتوں. میں بھی ایسی جگہ گیا ہوں. ناروے میں ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں ایک علاقے میں ہم گئے تو 90 گھنٹے یعنی 3 دن مسلسل رات ہی رات تھی، سورج نہیں نکلا. نہیں مسلسل دن ہی دن تھا، رات نہیں تھی. اب جب سونے کا وقت آتا رات کو 12 بجے بھی سورج سامنے نظر آ رہا ہے، رات کو 12 بجے بھی سورج کی روشنی ہے. اب آدمی سونا چاہتا ہے تو سونے کی اندر انسان کی فطرت یہ ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا اس کو چاہیے. تو اگر سونے کے وقت لیٹے اور روشنی پھیلی ہوئی ہے تو نیند نہیں آتی، تو بمشکل پردے لٹکا کر، کمروں کے اوپر پردے لٹکا کر وہ آدمی سوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح دے رکھی ہے کہ جتنا دن ہوتا ہے اتنی ہی رات بھی تقریباً اتنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور ذرا تصور کرو کہ وہی انہی علاقوں میں بعض وقت ایسی صورت ہوتی ہے کہ رات ہی رات ہوتی ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے رات ہی رات رہتی، دن نہیں نکلتا. تو کیا ہوگا؟ ویسے تو رات کو جب رات آتی ہے تو ہمیں اطمینان ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کا موقع عطا فرمایا، نیند آتی ہے، سوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ وہاں تو جب مسلسل رات ہی رات ہے تو نہ کوئی کام کر سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اور دوسری طرف ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر سارا رات دن ہی دن رہے اور رات نہ آئے تو کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکو؟ تو یہ نعمت، دن کی نعمت، رات کی نعمت، سورج کی نعمت، چاند کی نعمت، زمین کی نعمت، پہاڑوں کی نعمت اور اس کے دریاؤں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق بہت شاذ و نادر کسی کو ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کی سوئی مڑی ہوئی ہوتی ہے تو چاہے وہ ذاتی نعمتیں ہوں یا کائنات پر چھائی ہوئی نعمتیں ہوں، اللہ